میرا سلام ہو حسین کی یتیم بچی پہ، خدا کسی بچی کو بابا کا کٹا سر نہ دکھائے۔ اللہ جانے وہ کون سے زخم تھے جس نے سکینہ کو شہید کر دیا۔ ایسی ایسی سخت روایتیں جو میں پڑھ بھی نہیں سکتا، لیکن میری مجبوری ہے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں پڑھو پڑھو تاکہ ہمارے شیعوں کو پتہ چلے سجاد پہ کیا گزری۔ ایسے تو 40 سال نہیں روئے۔ یہ جملہ میں نے کل بھی کہا تھا۔ کافی لوگ پوچھتے تھے مولا سکینہ سے دشمنی کیا تھی؟ 4 سالہ بچی کو کوئی کیسے تماچے مارے گا؟ 4 سالہ بچی کے گردن میں بھلا رسی کون باندھتا ہے؟ رسول خدا کا فرمان ہے کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو۔ حسین کی بچی کو منہ پہ مارتا تھا۔ رو کر کہتی تھی بابا اب میرا چہرہ تیرے چہرے سے ملتا ہے، تیرے چہرے پہ بھی داغ ہے، میرے چہرے پہ بھی داغ ہے۔ بابا تیرے دانت بھی ٹوٹ گئے، ظالم نے ایسا تماچا مارا میرے دانت بھی ٹوٹ گئے۔ بڑا ظلم ہوا، بڑا ظلم ہوا۔ روایت سخت ہے، میں اشاروں اور کنایوں کے ساتھ پڑھوں گا، مجھ میں بھی ہمت نہیں ہے۔ فرمایا 11 محرم کا دن آیا، ظالم نے حکم دیا سب بیبیاں 2-2 کے اونٹوں پہ بٹھائی جائے، لیکن جیسے شمر نے سکینہ کو دیکھا کہا اس بچی کو اکیلا اونٹ پہ بٹھایا جائے۔ 4 سالہ بچی تھی، معصومہ بچی تھی۔ فرمایا جب بچی کو اونٹ پہ بٹھایا گیا بچی رونے لگی، بھیا سجاد مجھے اتارو، مجھے اتارو۔ اب سنو گے ظالم نے کیا حکم دیا، میں مثال میں بتاؤں گا، میں 100 جملے نہیں پڑھ سکتا۔ امام فرماتے آئے مسلمان جیسے تو سامان باندھتا ہے، جیسے تو سامان باندھتا ہے، شمر نے حکم دیا سکینہ کو ایسے باندھا
بس خلاصہ کروں، جب بچی کو اتارا گیا، بچی کا کرتا خون سے رنگی تھا، زینب نے باہوں کو پھیلایا، آجا حسین کی امانت، آجا میرے سینے سے لگ جا۔ مجھے نہیں معلوم یہ کرتا خون سے کیسے رنگی ہوا۔ قافلہ چلتا رہا چلتا رہا، اب بچی کی حالت دیکھیے، سید نے کہا بچی کو اب زینب گود میں بٹھائے گی۔ بی بی زینب کی گود میں سکینہ ہے۔ قافلہ شام کی بازار میں پہنچا، آہستہ سے کہا پپھی اماں بڑی پیاس لگی ہے۔ تبھی امام حسین فرماتے ہیں شیعو جب بھی پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو، ایک ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو ترسایا گیا۔ بی بی زینب نے پیار سے کہا سکینہ چپ ہو جا، یہاں پانی دینے والا کوئی نہیں، یہاں پتھر مارنے والے بہت۔ اللہ کسی عاشق کو یہ منظر نہ دکھائے، اللہ کسی حسین کے چاہنے والے کو حسین کی بچیاں ایسے نہ دکھائے۔ ایک مومنہ چھت پہ بیٹھی تھی، اس نے آواز سن لی، دوڑتی ہوئی گلاس میں پانی بھرا، بی بی زینب کو دیا، کہا تیری بچی پیاسی نہیں رہے گی۔ بی بی زینب نے پانی سکینہ کو دیا، جیسے سکینہ نے پانی پینا چاہا، یہ مومنہ کہتی ہے قیدی بی بی جب تیری بچی پانی پی لے میرے لیے کچھ دعائیں کر لینا۔ بی بی زینب نے کہا سکینہ ہم سید ہیں، کسی کا احسان نہیں اٹھاتے، پہلے دعا کرو بعد میں پانی پینا۔ اب تک مومنہ نے سکینہ کا چہرہ نہیں دیکھا کیونکہ چہرہ نیچے تھا، اب سکینہ نے چہرہ بلند کیا، دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، کہ مومنہ بتا کون سی دعا کروں؟ کہتے ہیں جیسے اس کی نگاہ زخمی کانوں پہ پڑ گئے، او زخمی رخساروں پہ پڑ گئے، یہ اپنی ساری دعائیں بھول گئے۔ کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو اللہ میری بچی کو تیری طرح یتیم نہ بنائے، او تیری طرح قیدی نہ بنائے۔ حسین کی بچی ہاتھوں کو بلند کر دیا ہے، بڑے درد بھرے آواز میں کہتی ہے اے خدا تجھے میری یتیمی کی قسم، کسی بچی کو میری طرح یتیم نہ بنانا۔ کہاں مومنہ بتا تیری دوسری دعا کون سی ہے؟ اب جو کہا پورا قافلہ بیویوں کا رونے لگا۔ کون سی دعا تھی جس نے سجاد کو رلا دیا؟ کہ اے قیدی بی بی دعا کرو اللہ مجھے مدینہ بھیجے۔ غربت میں زینب نے وطن کا نام سنا، فوراً کا مومنہ مدینے جا کر کیا کرو گی؟ کہنے لگی مدینے میں میرا حسین ہے،
مدینے میں میرا عباس ہے، او بڑی مدت ہو گئی میں مدینے نہیں گئی، اور کون ہے؟ او مدینے میں میری آقا زادی ہے، مدینے میں میرے حسین کا اکبر ہے۔ بی بی زینب کو بڑا پیار آیا اور پیار بھرا سوال کیا، اچھا حسین سے ملو گی، عباس سے ملو گی؟ کہ مومنہ تو نے حسین کا نام لیا، عباس کا نام لیا، علی اکبر کا نام لیا، لیکن تو نے اپنی آقا زادی کا نام نہیں بتایا۔ کیا اپنی آقا زادی سے ناراض ہو؟ اتنا کہنا تھا، کہتی ہے قیدی بی بی میری مجبوری سمجھو، او یہاں نامحرموں کا مجمع ہے، بازار کا ماحول ہے، میں اپنی بی بی کا نام نہیں لے۔ میں اپنی بیوی کا نام نہیں لے سکتے۔ بی بی زینب نے کہا مومنہ میں دعا کروں، اور اگر تیری دعا یہیں پہ قبول ہو جائے تو کیا کہو گی؟ کہتی ہے قیدی بی بی کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ اگر تجھے تیری بی بی بازار میں نظر آئے تو کیا کہو گی؟ ایک مرتبہ مومنہ جلال میں آتی ہے، اے قیدی بی بی زبان سنبھال کے بات کرو، میری بی بی نام ہے علی کی بیٹی کا، میری بی بی نام ہے عباس کی بہن کا، اور میری بی بی تجھ جیسی قید نہیں کہ بازاروں میں آئے۔ اتنا کہنا تھا، زینب کو جلال آیا، اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ نہیں پہچانا وانا زینب، ارے وہ دن گزر گئے میرا عباس مارا گیا۔ ام حبیبہ میرا گھر اجڑ گیا۔ اتنا سننا تھا، ام حبیبہ نے کہا بی بی عباس کہاں ہے؟ بی بی نے کہا یہ میرا حسین ہے، یہ میرا اکبر ہے۔ پھر کہا بی بی عباس کہاں ہے؟ زینب نے گھوڑے کی گردن پہ اشارہ کیا جس میں ایک سر لٹک رہا تھا۔ بی بی یہ کس کا سر ہے؟ یہ میرے عباس کا سر ہے۔ کبھی بھی سب سر نوک پہ ہے، عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ کہا یہ بھی نوک کے نیزہ پہ تھا، لیکن جب نگاہ میرے کھلے سر پہ پڑی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارہ تجھے زینب کی مظلومیت کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شریک فرما، اس ذکر کو اس گریے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما، ہمارے قبر اور برزخ کے سفر کو آسان فرما، ہم سب کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، ہمارے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما۔ حاضرین کے جتنے بھی بیمار ہیں یہاں وہ خود بیمار ہیں، خدا ان سب کو شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہے اسے اولاد عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع